أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق علیہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں جو داخل ہونے والے لوگ ہیں ان میں کی اکثریت مساکین ہیں، مسکین ہیں، جبکہ مالدار لوگ جنت سے روک دیے گئے۔ اور اسی طرح جب میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہے، یعنی سب سے زیادہ جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت اور جہنم کے احوال بتلائے ہیں تو یہ بذریعہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے، یا پھر کشف کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا، تو یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ماضی کے صیغے استعمال کیے کیونکہ ان کا وقوع ماضی کی طرح یقینی ہے، یعنی جس طرح ماضی میں جو چیز ہوئی ہے ان کا وقوع یقینی ہوتا ہے، یا وہ جو چیز ہوئی ہے اس کا یقین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ احوال ہے جو کہ جہنم کے ہے یا جنت کے ہے، ان کا بھی وقوع یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں مساکین کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، جو دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب کا استعمال نہیں کرتے، حرام کاری کا استعمال نہیں کرتے، حرام کمائی کا استعمال نہیں کرتے، ان لوگوں کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں اور اسی پر خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں، حرام کمائی کو استعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ جانے والے ہیں۔ جبکہ جو لوگ مالدار ہیں یا جو لوگ دنیا کے حریص ہیں یا کمائی میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، ایسے لوگ جنت سے روک دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ بہت سے پراگندہ غبار آلود اشخاص ایسے ہیں جنہیں دروازوں سے ہی ڈھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں ان کی کوئی شان اور شوکت نہیں ہوتی، دنیا میں ان کا کوئی نام اور مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، وہ کوئی بڑے منصب پر یا بڑے منصب پر فائز نہیں ہوتے، پراگندہ بال ہوتے ہیں جنہیں لوگ حقیر سمجھتے، کمتر سمجھتے، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام ضرور ہو کر رہے گا یا یہ چیز ضرور ہو کر رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور وہ قسم پوری کرواتا ہے، اگرچہ کہ ان کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اخلاص کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کا اتنا مقام ہے اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر یقین کے ساتھ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا اور اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا، یعنی
دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے وہ بہت ہی موٹا تازہ تھا، شان و شوکت والا تھا، صاحب منصب تھا، صاحب شرف تھا، مال و دولت والا تھا، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے بنگلوں والا تھا۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کی ذرہ برابر بھی قیمت نہ ہوگی اور ذرہ برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ جسم کی اصلاح سے پہلے، جسم کی دیکھ بھال سے پہلے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں اور اپنے دل میں ایمان کو، اخلاص کو، اللہ کے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کی خشیت کو جگہ دے، کیونکہ اللہ کے پاس مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہی لوگ اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکرم ہے جو ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے اور صاحب خشیت والے ہوں گے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں، لیکن اس حدیث میں سبب وارد نہیں ہوا ہے کہ کیوں عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائے گی۔ تو اگر ہم یہ بات جاننا چاہیں گے کہ کثرت جہنم میں یا جہنم میں کثرت سے عورتیں کیوں داخل ہوگی، تو اس کا سبب ہمیں دوسری حدیث سے ملتا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، تمہاری کثیر تعداد، اکثریت تمہاری جہنم میں ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا وبما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، سب سے زیادہ ہم جہنم میں جانے والی کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کیونکہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو اس حدیث میں جہنم میں عورتوں کی کثرت کا سبب اور وجہ بتلا دی گئی ہے کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہے، لعنت بہت زیادہ کرتی ہے، بد دعا بہت زیادہ کرتی ہے، ایک دوسرے کو جھڑکنا یا بد دعا کرنا یا کوسنا یہ عورتوں کا شیوا ہوتا ہے، یا اکثر عورتیں اس چیز کے مرتکب ہوتی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو انہیں جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ اور دوسری چیز خاوند کی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا ہے، ان کی اطاعت نہ کرنا ہے، بھی ایک ایسا سبب ہے جو انہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اس حدیث سے کثرت میں جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کیوں جہنم میں وہ سب سے زیادہ جائے گی، کیونکہ وہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔